نے کے بعد میں دل میں خوش ہوا اور ان بزرگ میاں سے کہا کہ بزرگ میاں ایسا کرو، اب آپ جاؤ مدینہ شریف، ہم نہیں جاتے۔ یہ واقعہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اور اس عظیم شخصیت کے دربار میں رہنے والے ایک ادنا سے شخص کا یہ واقعہ ہے جس کی عظمت بہت اعلیٰ ہے، جس کو ہم پیر پیرا میر میرا شاہ ضیلا حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ زمانہ ان کو بڑے پیر کے نام سے بھی یاد کرتا ہے، غوث اعظم دستگیر کے بھی نام سے یاد کرتا ہے، یا غوث المدد کے بھی نام سے یاد کرتا ہے۔ ان کی بارگاہ میں ایک ادنا سا شخص جو تقریباً 20 سالوں سے لوگوں کی خدمت کر رہا تھا، اس کا کام یہ تھا جو بھی وہاں پر لوگ آتے، مریدین آتے، تو ان کو وہ پانی پلاتا تھا۔ 1 سال نہیں پلایا، 2 سال نہیں پلایا، 3 سال نہیں پلایا، 5 سال نہیں پلایا، 20 سال تک لگاتار وہاں پر وہ ادنا سا غلام، وہ ادنا سا مرید پانی پلانے کا کام کرتا رہا۔ ایک دن اس کے دل میں یہ خیال آیا، مجھ کو 20 سال غوث اعظم کی بارگاہ میں پانی پلاتے ہوئے ہو گئے، مجھے کوئی جانتا نہیں، مجھے کوئی پہچانتا نہیں، چلو یہ بارگاہ چھوڑ دیتا ہوں، اب میں مدینہ شریف چلا جاتا ہوں، وہاں پر لوگوں کی خدمت کروں گا اور لوگوں کو پانی پلاؤں گا۔ یہ ارادہ کیا اس نے اور غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ عرض کرنے لگا، یا غوث اعظم، مجھے 20 سال آپ کی بارگاہ میں رہتے رہتے ہو گئے، اور میں 20 سال سے مسلسل لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں مدینہ شریف چلا جاؤں، آپ اجازت دے دیں تو میں مدینہ شریف چلا جاؤں۔ غوث اعظم نے کہا، ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے، آپ مدینہ شریف جا سکتے ہیں۔ ان نے اپنا سامان باندھا، کچھ کھانے پینے کا تھوڑا بہت سامان لیا اور مدینہ شریف کی جانب چل دیے۔ دیوانہ ہے، مستانہ ہے، غوث اعظم کی بارگاہ کا ہے، ایک ادنا سا انسان ہے۔ جب مدینہ شریف کو وہ چل دیے اور مدینہ شریف کے راستے میں جب وہ پہنچے تو جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز پڑھ لیتے تھے، کھانا کھا لیتے تھے جو ساتھ میں لے کر کے گئے۔ کچھ دنوں چلے، ایک دریا کے کنارے پہنچے وضو بنانے کے لیے۔ جب انہوں نے وضو بنایا، وہیں پر ایک اور بزرگ تھے، وہ بھی وضو بنا رہے تھے۔ جب آپس میں دونوں کی ملاقات ہوئی اور بات چیت ہوئی تو ان نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو یہ جو غوث اعظم کی بارگاہ میں رہنے والا ادنا غلام تھا، مرید تھا ان کا، وہ کہنے لگا کہ میں مدینہ شریف جا رہا ہوں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بھی کہا، میں بھی مدینہ شریف جا رہا ہوں۔ تو ایک سے بھلے دو، اب 2 لوگ ہو گئے۔ کہا ٹھیک ہے، اب ساتھ میں سفر کریں گے اور مدینہ شریف پہنچ جائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، ساتھ میں چلیں گے۔ نماز کا وقت ہوا، دونوں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں دسترخوان لگایا، دونوں نے کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد میں اب وہ آگے چلے۔ ایسا وقت آیا کہ کھانا ختم ہو گیا، جہاں کہیں پانی ملتا وضو بناتے، نماز پڑھتے، اور اس سے یہ کہا گیا کہ ایسا ہے تم غوث اعظم کی بارگاہ سے ہو کر کے آئے ہو تو تم دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ آپ نے 20 سال پانی پلایا ہے تو کچھ تو مرتبہ آپ کو ملا ہوگا، آپ دعا مانگ کر کے دیکھو، کھانا مل جائے گا۔ وہ ادنا سا غلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اور غوث پاک کا وسیلہ دیتا ہے، کھانا آ جاتا ہے۔ کتنا کھانا آتا ہے؟ 1 ٹفن کھانا جنت سے آتا ہے، دونوں کھا لیتے ہیں۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن نہیں، 5 دن لگاتار چلتے رہے اور کھانا کھاتے رہے۔ اب ایک دن جو غوث اعظم کے دربار میں رہنے والا وہ مرید، وہ ادنا غلام ان بزرگ سے کہنے لگا کہ آج آپ دعا کریں، آج آپ کھانا منگائیں گے، میں نہیں منگاؤں گا۔ اب وضو بنایا، وضو بنانے کے بعد میں نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد میں فارغ ہوئے۔ فارغ ہونے کے بعد میں اب ان بزرگ نے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد میں جو بھی انہوں نے اپنی دعا میں کہا ہو تو انہوں نے دعا کری۔ آج عجیب معاملہ ہوا ان کے ساتھ میں۔ جب وہ غوث اعظم کی بارگاہ میں رہنے والا شخص جس نے 20 سال خدمت کری، جب اس نے دعا کری تو کھانا آتا تھا 1 ٹفن۔ آج جب دعا کری گئی تو آج کھانا آیا 2 ٹفن۔
اب یہ جو غلام تھا غوث اعظم کی بارگاہ میں رہنے والا، یہ حیرت میں پڑ گیا، یار میں دعا کرتا ہوں تو ایک ٹفن کھانا آتا ہے، آج آپ نے دعا کری تو 2 ٹفن کھانا آیا۔ آپ نے دعا میں ایسا کیا مانگا، آپ نے دعا میں ایسا کیا کہا جو آپ سے اللہ اتنا راضی ہے کہ آپ کی دعا کو قبول کری اور 2 ٹفن کھانا بھیجا؟ اور ہم جب دعا کرتے ہیں تو 1 ٹفن آتا ہے۔ تو بولے یہ راز کی بات ہے، اسے راز ہی رہنے دیا جائے تو اچھا ہے۔ بولے نہیں آپ بتائیے مجھے، میں بھی ایسے ہی دعا کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے دعا میں کچھ نہیں کہا، میں نے صرف اتنا کہا یا اللہ اے پاک پروردگار عالم، جو شخص 20 سال سے غوث اعظم کی بارگاہ میں پانی پلانے کا کام کر رہا ہے، لوگوں کو پانی پلاتا ہے، یا اللہ اس کے صدقے میں تو کھانے کا انتظام کر دے، کھانے کا انتظام کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کے صدقے میں، اس کے وسیلے سے آج مجھے 2 ٹفن کھانا بھیجا ہے۔ جب اس نے یہ سنا اور سننے کے بعد میں دل میں خوش ہوا، اور ان بزرگ میاں سے کہا کہ بزرگ میاں ایسا کرو، اب آپ جاؤ مدینہ شریف، ہم نہیں جاتے، ہم نہیں جائیں گے مدینہ شریف۔ کہا کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہا نہیں جائیں گے، اب آپ چلے جائیے، بس ایسے ہی نہیں جانا ہے اب ہم کو مدینہ شریف۔ وہ واپس بغداد آ گئے۔ جب بغداد آ گئے، غوث اعظم کی بارگاہ میں آ کر کے کھڑے ہونے کے بعد میں غوث اعظم نے ارشاد فرمایا آ گئے واپس؟ کہا جی حضور آ گیا۔ کہا گئے کیوں تھے؟ کہا حضور گیا اس لیے تھا، دل میں یہ خیال آیا کہ میں 20 سال سے پانی پلا رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں، اور ابھی تک میری کوئی پہچان بھی نہیں ہے۔ میرے دل میں خیال آیا اب چونکہ آپ کی بارگاہ کو چھوڑ کر کے میں مدینہ شریف میں جا کر کے پانی پلاؤں۔ تو کہا اب واپس کیوں چلے آئے؟ تو کہا حضور اب مجھے پتہ چل گیا ہے، دنیا تو دنیا جس کو آسمان کے فرشتے جانتے ہوں، حضور اس کا مرتبہ کتنا اعلیٰ ہوگا، اب میں دیکھ کر کے آیا ہوں۔ اب آپ مجھے اپنے در سے کہیں بھگائیں نا، مجھے یہیں پڑا رہنے دیں، مجھے یہیں رہنے دیں۔ تو کہتے ہیں کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ جب ایک ادنا غلام کی اتنی عظمت ہو سکتی ہے ان کی بارگاہ میں رہنے والے، تو سوچو غوث اعظم کی عظمت کا کیا حال ہوگا۔ تو اسی کو کہتے ہیں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ میں ہوں آپ کا دوست عالم تحسینی، آپ دیکھ رہے ہیں مدرسہ نیٹ ورک۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔